اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ یہ سورہ الاعراف کے 11ویں رکوع کی 85 تا 85 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ایسے کیا ہے: اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے سے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت پر پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
یہ حضرت شعیب علیہ السلام و ان کی قوم کے تعلق سے جو واقعہ ہے سورہ اعراف میں، اس کا آدھا واقعہ ہے۔ 9 آیتوں پر مشتمل پورا ہے، بہت لمبا ہے، اس لیے 5 آیتیں آج آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ جو اس کا انجام ہوا وہ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قوم شعیب کون تھی اور یہ مدین والے کون ہیں۔ مدین جو ہے آپ کا حجاز کے شمال میں، نارتھ میں اور ویسٹ میں اس جگہ پر علاقہ پایا جاتا ہے جہاں سے اس زمانے میں ایک شاہراہ، تجارتی شاہراہیں 2 تھیں، اس کا چوراہا آتا تھا۔ ایک طرف وہ مڑ جاتی تھی فلسطین کی طرف، ایک عراق کی طرف، ایک مصر کی طرف، ایک حجاز کی طرف آتے تھے۔ 4 ہو گئے، چوراہا ہو گیا۔ اس کے ٹھیک چوراہے پر یہ لوگ بستے تھے۔ آپ سمجھ لیجیے اسٹریٹجیکلی کیسے تھے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو جو بھی قافلے آتے تھے ان سے خراج لیتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، خراج لو، ٹیکس لے لو، لیکن ان کو لوٹتے بھی تھے۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بہت بڑی ان کے اندر یہ خرابی تھی۔ 2 بڑی خرابیاں تھیں ان کے اندر۔ ایک خرابی یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے تھے پورا، دیتے تھے کم۔ قرآن میں ہی کہا ہے اوفل کیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، قرآن میں کہا ہے۔ تو لینے میں تو پورے تھے، کیوں جبر کرتے تھے، اسے لے لیتے تھے پورا، لیکن دیتے کم تھے۔ ایک چیز، ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور راستوں میں بیٹھ کر کے رہزن نہیں کرتے تھے یہ لوگ، ان کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ مدین کیوں نام پڑا، یہ بہت اہم بات ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تفسیر کے مطابق کہ پوتے کا نام ہے، لیکن زیادہ لوگوں کی جو رائے ہے، زیادہ لوگوں کی اکثریت کی جو رائے مفسرین کی وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ اس سے پہلے بھی میں باتوں میں بتا چکا ہوں اپنے درمیان میں، ہم لوگ 3 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت مدیان۔ یہ مدیان جو تھے، ایک تیسری بیوی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ تھیں، دوسری حضرت ہاجرہ تھیں، تیسری ایک بیوی قطورہ تھی۔ قطورہ کے بطن سے جو ہیں بیٹے جو پیدا ہوئے، وہ تیسرے بیٹے تھے، بعد میں بیٹے ہوئے سب کے، وہ تھے مدیان۔ وہ نبی نہیں تھے کہ وہ قرآن میں بنا ذکر ہوتا کہ ایک نبی وہ بھی بنائے ہم نے، لیکن خانوادہ تو نبی کا تھا۔ چھن چھن کے ان کے پاس دعوت اور رہنمائی پہنچ رہی تھی۔ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی، میں نے بیٹے کی تربیت کی تھی تو بیٹے کے بعد اولاد کی تربیت کی تھی۔ ان کی اولاد جو تھی بنی مدیان کہلاتی ہے۔ اب 3 اولادیں ہوئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کی، ایک بنی اسماعیل، ایک بنی اسرائیل، بنی مدیان۔ یہ بنی مدیان ہیں، بہت اسٹریٹجک پوزیشن پر ہیں۔ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ذکر ہے، اس سے پتہ چلے گا بہت اہم باتیں ہیں اس کے اندر۔ میں نے ابھی ترجمہ پڑھا، آپ سمجھ نہیں پائے۔ وہ لوگ جو تھے ان کے قریب مدائن صالح کا علاقہ بھی تھا، ان کے قریب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، یعنی آپ کا سڈوم جو کہلاتا ہے وہ بھی علاقہ تھا، اور ان کے قریب جو ہے مصر بھی تھا، ان کے قریب فلسطین بھی تھا، وہ درمیان میں تھے بالکل۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ ان کو معلوم تھا، وہاں بستیاں تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ بستی ان کو معلوم تھی، سڈوم والی ان کو معلوم تھی بالکل قریب سے۔ تو اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت شعیب یاد دلا رہے ہیں جو باتیں، وہ بالکل سب باتیں بالکل تاریخ سے ثابت ہو گئی ہیں، ہسٹوریکلی ثابت ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے، جیسے میں نے بتایا، ان کو پوتا بتاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اب یہ نہیں بتاتے ہیں ان کے والد کون تھے، یہ سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ وہ ادھر بالکل بہت دور حجاز سے الگ پائے جاتے تھے، تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے، اللہ جانے، ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک دوسری بات بتا دوں، جو دوسری بھی بات بہت اہم ہے، یاد رکھنے کی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے 2 واقعات بیان کیے گئے۔ ایک تو اصحاب مدین کہا ہے اور ایک اصحاب ایکا کہا ہے۔ اب لوگ اسی میں بھی کنفیوز ہیں، بات بتا دوں آپ۔ ایک اصحاب مدین، ایک اصحاب ایکا۔ ایکا کہتے ہیں بن کو، جھاڑیوں کو، بن والے۔ نہ صرف یہ کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کو 2 الگ سمجھ لینا، یعنی سمجھ لینا بالکل ہماری عقل میں آتا ہے، کچھ لوگوں نے ان کو سمجھا ایک ہی ہے، لیکن 2 باتیں الگ اس لیے بھی ہیں۔ زیادہ تر مفسرین یہ بتا دوں کہ اصحاب ایکا الگ تھے، اصحاب مدین الگ تھے۔
اصحاب ایکا بن والوں کا ذکر ہے، ان پر عذاب یوم الذلہ ہے، قرآن نے کہا ہے. جو جانتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن وہ جانتے ہیں ان کا عذاب بالکل دوسرا ہے. ان کا عذاب رجفہ کا عذاب ہے، کڑک کا، چمک کا اور دہلا دینے والا اس کا عذاب ہے، یعنی زلزلے والا عذاب. اصحاب مدین پر زلزلے والا عذاب ہے. اس بنا پر ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام 2 قوموں پر نبی بنا کے بھیجے. ایک قوم پر دعوت تمام کی انہوں نے، حجت تمام کی، عذاب آ گیا، وہاں سے ہجرت کر گئے وہ، پھر دوسری قوم پہ چلے گئے، وہاں پر بھی انہوں نے کی، اور وہاں پر بچے کھچے لوگ جو تھے، اب سمجھ میں آ رہی بات اب کہ جو بچے کھچے لوگ تھے وہاں سے وہ مومن تھے، ان میں بگاڑ آ گیا تو پھر ادھر ان پر بھی عذاب ہے اللہ کا. یوم الذلہ والا عذاب آیا ہے اصحاب الایکا پر. اس سے بہت سی باتیں نئی آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا. قرآن پاک کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب کریم نے کس طریقے سے ہدایت کا سلسلہ پورا کا پورا پھیلایا ہے. دنیا کے اندر ساری کی ساری ان ہدایت کے منبع حضرت ابراہیم علیہ السلام قرار پاتے ہیں. اب آپ دیکھیے، اسی لیے یہاں پر بہت بنیادی باتیں ہیں، کچھ باتیں، یعنی یہ کہا ان کنتم مومنین، آپ نے سنا ہوگا اس کے اندر، اگر تم مومن ہو. مومن کہاں سے ہوتے؟ یہ قوم عاد، قوم سمود سے یہ نہیں کہا ہے ان لوگوں نے، کبھی ان کے بارے میں نہیں آیا کہ تم مومن ہو، بلکہ ان کے بارے میں یہی، اس لیے کہ یہ تھے ہی خانوادے کے، اپنے کو کہتے ہی تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، جیسے کہ بنی اسماعیل کہتے تھے. وہ یہ بھی بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جیسے کہ بنی اسماعیل بگڑے مسلمان تھے. اسی لیے ہمارے مفسرین نے ایک تیسری بات کہی، بہت بنیادی نوعیت کی. وہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ حکایت ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کے پیرائے میں قریش کو کہ دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو آج، دیکھیں وہی کر رہے تھے. سوچئے، یہ بھی تجارت کے پیشے کے آدمی تھے اور یہ بھی لوٹتے تھے، آپ کو پتہ ہے. ان کے قریب کوئی قافلہ جاتا تھا یہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ کو پتہ ہے. یعنی عرب کے لوگ یہ بھی وہی کام کر رہے تھے سب کچھ. اور یہ بھی اپنے کو بنی اسماعیل کہتے تھے اور ملت ابراہیم میں کہتے تھے. وہ بھی اپنے کو ملت ابراہیم میں کہتے تھے، وہ بھی اپنے کو مومن کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے. یہ بھی بگڑے ہوئے مسلمان دونوں تھے. اس طریقے سے سوچئے کہ یہ واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا کتنا چسپاں ہو جاتا ہے حضور نبی اکرم کی دعوت کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ. اور جیسی دھمکیاں وہ دے رہے تھے اس وقت قریش کے لوگ، وہی دھمکیاں اس زمانے میں وہ دیتے تھے جو حضرت شعیب کے قوم کے لوگ تھے. یہ ہے وہ بات جو مفسرین نے کہی ہے، بہت بنیادی نوعیت کی، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ بات لمبی ہوتی، میں نے آدھی 5 آیتیں میں لی ہیں، لیکن 5 آیتیں بھی آپ دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. الی مدین اخاہم شعیبا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. بھائی شعیب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں بھائی شعیب تھے، کہ مدیان ان کے جد امجد تھے اور سب اسی خاندان سے تھے. یہاں بہت باریکی سے بات پتہ چلی کہ مدیان سب کے جد امجد تھے انہی کے. ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اس درمیان میں بگڑا مسلمان تو ہو ہی جائے گا، جیسے بنی اسماعیل بگڑ گئے تھے، بالکل ایسے بگڑے. 600 سال بہت ہوتے ہیں جس میں بگڑنے کے لیے، بہت، 100 سال بہت ہوتے ہیں بگڑنے کے لیے تو، لیکن 600 سال تو بہت ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک اور بات ہوگی جو بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت جس نبی نے کی ہے، زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا ہے وہ شعیب علیہ السلام تھے. مدین میں زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا ہے. آپ کو معلوم یہ وہی ہیں. وہ حضرت موسیٰ کے سسر بھی تھے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، سسر بھی تھے، پھر وہ سسر بھی تھے، ان کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے. تو یہی وہی ہیں. مدینی تو کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہی مدین. تو اب سنیے آپ قصہ کہ اللہ رب کریم نے ایک نبی سے ایک نبی کی تربیت کرائی ہے نبوت سے پہلے. تو لیکن ایک چوتھی بات اور عرض کر دوں، اس کے بعد میں یہاں شروع کروں گا. ایک بات بتا دوں، آخری بات ہے وہ یہ اس سلسلے کی، وہ یہ کہ ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب انبیاء کا خطاب لقب دیا ہے ہمارے مفسرین نے. یعنی ان کا انداز دعوت کا جو تھا، جس انداز سے سورہ شعراء پڑھیے، سورہ ہجر پڑھیے، سورہ ہود پڑھیے، جہاں جہاں دیکھیے یہاں پر بھی اتنا بڑا واقعہ تھا کہ 2 درسوں میں ہم لوگ اس کو ختم کریں گے. یعنی بہت لمبی بات ہوتی ہے، بہت پیاری بات ہوتی ہے، سارے دلائل پیش کرتے ہیں وہ، اور قوم بھی خوب کہتی ہے، وہ بھی خوب جواب دیتے ہیں، اور اتنے پیارے انداز میں جواب دیتے ہیں، اس لیے ان کو خطیب انبیاء کا خطاب دیا گیا. یہ 4 باتیں کہنے کے بعد اب آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں میں کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. بعد اصلاحیہ بھی بہت اہم ہے، ابھی بتاؤں گا. یہ تو بھائی انہیں شعیب علیہ السلام کو جو بھائی تھے ان کے مدین کی طرف، اہل مدین کی طرف بھیجا، اور انہوں نے وہی دعوت دی جو ہر نبی نے دعوت دی تھی اس کے بعد سے پہلے. آج کیا
کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تو کوئی خدا ہے نہیں تمہارا۔ دوسری بات انہوں نے کہی قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اب یہ بھی ایک اہم بات ہے جو یہاں سمجھنے کی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت کہ میں تمہارے سامنے ایک بینہ لے کے آیا ہوں۔ قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے کوئی بینہ کا ذکر نہیں۔ بینہ سے مراد جس کو ہمارے اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا بینہ صرف معجزہ نہیں ہوتا جس کو ہم حسی یا پرسیپٹیبل میریکل کہتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، یہ سمجھنے کی ہے کہ بینہ جو ہوتی ہے قرآن میں اس کے معنی بالکل یہ نہیں ہوتے کہ صرف معجزہ ہو، میریکل ہو، پرسیپٹیبل میریکل ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نبی بذات خود ایک بینہ ہوتا ہے، اس کی زندگی ایک دلیل ہوتی ہے، زندگی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں، میرے اندر بتاؤ کیا کمی ہے۔ ارے ایسی بات ہے نہیں، یہ ہے نہیں معجزے کی بات کہ میں ہوں تمہارے سامنے، بتاؤ میرے اندر کیا کمی ہے۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام گویا کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہوں گے وہاں پر کہ میں ہوں، بتاؤ میرے اندر کیا کمی ہے۔ ویسے بھی خانواد نبی کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تھے، ہیں، ویسے بھی اللہ نے نبی بنایا تھا، کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں گی، اس میں دو رائے نہیں، بہت بڑی بڑی خوبیاں ہوں گی، کھڑے ہو کر اپنے بارے میں کہہ دیتے ہوں گے کہ ہاں میں ہوں، بتاؤ میرے اندر کیا کمی ہے۔ ان کی زندگی پوری پوری بینہ تھی، تو یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ ان پر کوئی الگ سے حصی معجزہ آیا، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، نہ تفسیروں میں آیا، لیکن وہ کیوں قرآن خود ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب بینہ سے مراد یہ ہوئی کہ وہ بذات خود ایک ان کے سامنے ایک معجزہ تھی۔ میں تمہاری طرف سے ایک بینہ لے کے، اچھا دو باتیں ہوتی ہیں بینہ میں، ایک تو وہ خود ہوتا ہے ذات بذات خود نبی کی ذات، اور اس کے دلائل، جیسے میں نے بتایا ابھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام خطیب انبیاء ہیں، یہ ہے بینہ جو لے کے آئے تھے۔ اللہ رب کریم کسی کو بولنے کی قوت عنایت فرما دے، قوت گویائی عنایت فرما دے، دلیل کی قوت دے دے، اس سے بڑی بات بینہ کیا ہوگی؟ مجھے بتائیے کیا ہوگی بینہ؟ یہ تھی وہ بات جو بینہ میں تھی، یعنی جس انداز سے بات کرتے تھے، جو دلیلیں دیتے تھے، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، مسکت دلیل کہتے ہیں اس کو، بالکل خاموش ہو جاتے تھے، ادھر کی کہنے لگتے تھے بعض لوگ دوسری، لیکن اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ان کا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، فا جو ہے اس لیے ہے کہ دیکھو میں تمہارے درمیان میں اب نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہٰذا میں تمہارے سامنے ایک حق پیش کر رہا ہوں، تو سن لو اب کہ میری دعوت کیا ہے۔ میری دعوت یہ ہے کہ تمہارے اندر جو خرابی ہے بنیادی، اس کو دور کر لو، اصلاح کر لو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ ہے کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف اخلاقی کچھ ایسی چیزوں پر آتا ہے، نہیں، معاشی کمزوریوں پر، خرابیوں پر اس دنیا میں، آج کی دنیا میں خاص طور سے سوچیے، اب عذاب کی دنیا مستحق ہو چکی ہے جو آج کل کا نظام چل رہا ہے۔ آج کل کا نظام جو اکنامی چل رہی ہے، جو کیپٹلسٹک ہمارا جو نظام چل رہا ہے، یہ بھی عذاب کو دعوت دیتا ہے کیونکہ سود پر مبنی ہے۔ دیکھیے قوم ایک بات کہے گی، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ بات آئے گی، میں آپ کو سامنے آئے گی، انہوں نے کہا تھا ارے تم لوگ ایسے رہو گے تو ہم لوگ خسارے میں ہو جائیں گے، مطلب جیسا آپ کہتے ہیں ارے بھیا بہت نقصان ہو جائے گا یار، ایسے کیسے ہوتا ہے، سود نہ لیں کیسے کام بن جائے گا، اسی قسم کی باتیں وہ کہا کرتے تھے۔ فرمایا ولا تفسدوا فی الارض، ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ کا مطلب دو لیا ہے مفسرین نے، ایک تو یہ کہ وہ فساد مچاتے تھے رہزنی کر کے، جیسے لوگوں نے سمجھا ہے، دوسرے ایک مفسرین کا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معاشی طور پر جو بد عنوانیاں ہوتی ہیں، جو کرپشن ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بذات خود نتیجہ بنتا ہے دنیا میں فساد کا۔ جھگڑا ہو جائے گا، آپ بھی جانتے ہیں، وہ اس کو کم دے گا تو مارے گا تھپڑ کہ تو نے مجھے کم دیا، اور فساد رونما ہو جائے گا، سول وار ہو جائے گی، ہنگامہ شروع ہو جائے گا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آج میں پہچان لوں، آپ بھی پہچانیں، آج بھی یہ ہوتا ہے، میں اس کو ذرا بند کروں، ہم سامان خریدتے ہیں، ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے دھول چونک دیتے ہیں کچھ لوگ، یوں لیا اور وہ بالکل اونچا ہے اور اس نے دے دیا۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں بھی ہوں ان میں سے ایسا، میں کہتا ہوں سیدھے ٹھیک تولو، صاحب میں نے کبھی کم تولا ہی نہیں، میں نے کہا ذرا دوبارہ کہنا تو دیکھ ٹھیک تو ہے صاحب، جو کر کہہ رہا ٹھیک تو ہے، میں نے کہا ایسی تو لوگے، ہمارا غصہ آتا ہے، ہم بھی بہت سے لوگ تو تھپڑ مار دیتے ہوں گے کیونکہ میں تو زبان کی بات کرتا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں، یہ جھگڑے کی جڑ نہیں بنی۔ سوچئے تو فساد تو کیسے مچتا ہے دنیا میں، اور بذات خود فساد جو ہے
وہ ہر اس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہ فساد پر منتج ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بعد اصلاحہ، یہ بہت اہم ہے، حالانکہ بعد اصلاحہ اس سے پہلے بھی آیا ہے۔ وہاں پر بعد اصلاحہ کے معنی یہ تھے، اس سے پہلے جو نبیوں نے قوم حضرت صالح علیہ السلام نے کہی تھی بات کو، وہاں یہ تھے کہ اس سے پہلے انبیاء کرام نے باتیں کہی تھی، لیکن میں نے یہ کہا یہ تو خانوادہ نبی کے لوگ تھے۔ یہاں تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اصلاح کر دی تھی۔ یہاں تو باقاعدہ وہ اپنے کو ایک بنی مدیان کہتے تھے، وہ کہتے ہی تھے ہم مومن ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، کیونکہ آگے مومن ان کنتم مومنین آ رہا ہے، تو کہتے تھے ہم تو ہیں نبی کے اولاد، تو اسی کا اشارہ کر دیا۔ دیکھیے یہ ہے دلیل حضرت شعیب علیہ السلام کی کہ میاں اصلاح کے بعد کیوں فساد مچا رہا ہو، اصلاح ہو گئی اب تو، تم تو اپنے کو کہتے ہو کہ نبیوں کے اولاد ہیں ہم، تو ایسا کیوں کر رہا ہو؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہی بات ہے، حق میں تمہارے بہتر یہی ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا ہم مومن ہیں، جیسا ہم سب کا دعویٰ ہے ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے دعوے کو صحیح رکھے، ہم سب بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور کیا ہمارا حال ہے؟ ہم سب کا حال جدل ہے، نہ ناپ تول میں ٹھیک ہیں ہم، نہ معاملات میں ٹھیک ہیں ہم۔ ارے ہم کہاں معاملے میں گڑبڑ نہیں کرتے، وعدے کی خلاف کر دیتے ہیں، مختلف طریقوں سے ہم بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، اپنی نوکریوں میں ڈنڈی مار رہے ہیں، ہم نے معاملات میں ڈنڈی مار رہے ہیں، کس چیز میں ہم لوگ نہیں مار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بچائے رکھے ہمیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں اور صحیح راستہ ہمیں دکھا دے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگلی بات جو بات بتائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رہزن تھے وہ، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ دیکھو زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، اس کے دو معنی ہے، دو معنی ہے جملہ، زندگی کے ہر راہ پر رہزن بن کے، زندگی کے راہ پر رہزن، ایک فزیکل راستہ ہوتا ہے، ایک زندگی کا راستہ ہوتا ہے جامع لفظ کہ زندگی کے ہر راہ پہ رہزن بن گئے تم تو نہیں، یعنی تم نے ڈنڈی مار دی اس کی اور فساد مٹا دیا۔ ایک یہ ہے کہ راستے میں جو لوگ ہیں ان میں رہزن بن گئے، لوٹتے ہو تم ان کو، تو لوٹ تو بہت قسم کی ہوتی ہے نا، ایک انسان کے اندر اپنی ویسی لوٹ ہوتی ہے، تو دونوں معنی میں جامع انداز سے قرآن ذکر کرتا ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ میں اس کا اشارہ ہوا، بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اب رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے اچھا کرتے کیا تھے؟ خاص طور سے ان کا معاملہ یہی نہیں تھا کہ لوگوں کو لوٹتے تھے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو ایماندار تھے ان کو ایذا پہنچا۔ کیوں؟ ان کو قد ہو گئی تھی پیدا حضرت شعیب علیہ السلام سے اور شعیب علیہ السلام کے ماننے والے سے۔ کیوں؟ کیونکہ شعیب علیہ السلام اصلاح کرنا چاہتے تھے اور وہ کہتے تھے سیدھا تولو، ناپ ٹھیک کرو، آپ جانتے ہیں ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، ٹھیک تولو، ان کے مومن ساتھی بھی یہی کہتے ٹھیک تولو، اب آپ جانتے ہیں یہ جھگڑا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا ایسے نہیں مانو گے تو ہم تمہیں ایسے دیکھیں، رستے میں دیکھیں گے تمہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، چپکے سے خاموشی سے جو لوگوں کے جو مار دیتے ہیں خاموشی سے، پتہ تک نہیں چلتا کون مار کے چلا گیا ہے، اس طریقے سے مارتے ہوں گے اور سامنے ہی مارتے ہوں، جس طریقے سے مارتے ہوں اللہ جانے۔ تو اللہ کے راستے سے، خدا کے راستے سے کہیں نہ روکنے لگو، سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جائے۔ یہ سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کا مطلب یہی تھا کہ ان کو دھمکی دیتے تھے، یہ لوگ دھمکیاں بھی دیتے تھے، ان کو لوٹتے بھی تھے، ان کو خاص طور سے قد تھی ان کو مومنوں سے، مسلمانوں سے، مومن مسلمان مطلب جو حضرت شعیب علیہ السلام پر واقعی ایمان لے آئے تھے۔ دعویٰ تو وہ بھی کر رہے تھے لیکن وہ دعویٰ یہ نہیں کر رہے تھے ہم شعیب پر ایمان لائے ہیں، وہ کہتے تھے ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، حضرت ابراہیم کے ماننے والے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ مجھے مانو اس وقت میں نبی ہوں، فرق سمجھ آیا؟ حالانکہ ان کی اولاد میں ہی تھے وہ بھی، لیکن بس فرق اتنا تھا، جیسے کہ قریش کے لوگ کہتے تھے ہم تو مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، ملت ابراہیم پر ہیں ہم، تم الگ سے نیا دین لے کے آئے ہو، حضور سے کہتے تھے، وہ حضور کے بارے میں کہتے تھے نیا دین لے کے آئے ہو تم ہیں، تو اسی قسم کی بات یہ کہتے تھے لوگ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یاد کرو، دیکھو تم قلیل سے، تھوڑے سے بھی، یہ جو تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام کے ایک بیٹے کو ایک جگہ بھیجا مدین کی طرف، اور وہاں پر بود و باش انہوں نے اختیار کر لی، دعوت کے لیے کام کرایا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بھجوائے تھے ان کی اولاد کو، تو وہاں پر چند لوگ تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت دی اور پورا کا پورا ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور نوازنے کے بعد ان میں معاشی خوشحالی پیدا ہو گئی، معاشی خوشحالی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ان کو، ایسی جگہ پر رکھا کہ اس سے فائدے ہوئے، ان کو بہت منفعت ملی دنیاوی، لیکن اس کا انہوں نے غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا۔ پھر فرمایا وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں یہ ہے وہ بات جو میں نے ابھی اس کی تمہید میں کہی تھی کہ ان کے قریب کئی ایسے علاقے تھے، بہت قریب، قوم لوط، قوم صالح، مدائن صالح، سمجھا، یہ بالکل ہی قریب تھے ان کے، بہت ہی قریب تھے ان کے، انہوں نے دیکھا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے کیسے آیا، ابھی زیادہ دن میں نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا بھی ہے دوسری جگہ پر کہ تمہیں یاد ہی ہوگا قوم لوط کے پر عذاب تو ابھی آیا ہے۔ ایک دوسری سورہ میں یہ باقاعدہ ذکر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا تھا، یاد کر لو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر تو ابھی عذاب آیا ہے، تمہارے سامنے ہی دیکھا تم نے کیسا عذاب آیا، کیونکہ ان کے درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں تھا اس وقت، چند سالوں پہلے، مطلب چند صدیوں پہلے کی بات تھی۔ وانظروا کیف وَإِن كَانَت طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، اب ہوا کیا، ہر زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے ایگزیکٹلی اسی، میں نے کہا تھا حدیث بحدیث دیگراں کی بات ہے یہ، یعنی پوری چشمہ ہو رہا واقعہ یہ قریش پر حضور نبی اکرم کی دعوت پر۔ مومن یہاں پر ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بد دعا کیجیے، یا اللہ رسول اللہ دعا کیجیے کہ عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم بار بار کیا فرماتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر آ جاتے ہیں اور جس طریقے سے روتے ہیں وہ، حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ واقعہ یاد کیجیے آپ، اس سے پہلے کیا کیا ہوا ہے، آرے سر پہ رکھ دیے گئے، زمین میں گاڑ دیا گیا، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ سے نہیں ہٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم صبر کرو، دیکھو تم صبر نہیں کرتے، صبر کرو، یہی بات یہاں کہی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ قوم کا ایک گروہ ہے ایمان لے آیا ہے، دوسرا گروہ جو ہے ایمان نہیں لایا ہے، جو ایمان نہیں لایا ہے اس نے کیا کیا ہے، وہی کیا ہے جو قوم قریش جو کر رہی ہے، یعنی ایسا ٹارچر کر رہے ہیں ان کو، ایسا ٹارچر کر رہے ہیں، ایسی ایذائیں دے رہے ہیں وہ لوگ، جیسے میں نے اوپر ذکر کیا، ابھی آپ کے سامنے بات آ گئی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ میں چھپ کے، میں نے بتایا تھا چھپ کے بھی ان کو ٹارچر کرتے تھے، رہزنی بھی کرتے تھے، یہ میں نے بتایا تھا ابھی، میں نے بتایا تھا مومنوں کے ساتھ میں کیا رویہ تھا، انہیں ٹارچر کر رہے تھے، سخت طریقے سے ٹارچر کر رہے تھے۔ یہاں حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان میں خاص طور سے جو غربا طبقہ تھا، غریب لوگ تھے بیچارے، کمزور قسم کے لوگ تھے، مزدور قسم کے لوگ تھے، چھوٹے موٹے تجارت حضرت خباب بن رات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تھے، ان کے ساتھ جو ظلم تھا آپ جانتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں ہوا تو بتایا جا رہا، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے، یہی ہے، تو اب ان کو تسلی اللہ تعالیٰ بھی دے رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی دے رہا ہے۔ وَإِن كَانَت طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو۔ فَاصْبِرُوا کے معنی ہر مفسر نے یہاں انتظار کے معنی میں لیے، انتظار کرو، یعنی اللہ کا فیصلہ ہونے والا، حضور نے بھی یہ فرمایا، دیکھو تم جلد بازی کرتے ہو، اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا فیصلہ ہونا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ابھی 4 آیتوں کے بعد سامنے آ جائے گی بات وہ کہ کیسا عذاب آیا ان کے پاس، سخت طریقے کا عذاب آیا۔ تو ایک طائفہ ہے، ایک گروہ ہے جو ایمان لے آیا ہے، ایک طائفہ ہے جو ایمان نہیں لایا۔ اب میں بتاتا ہوں ایک اور بات بنیادی نوعیت کی، کہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دعوت پیش کی ہے تو بہت ہی چند لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے، قلیل قرآن نے کہا ہے، لیکن یہ خانوادے تھے نبی کے بیٹے اولاد کے، تو ان میں پہلے ہی سے کچھ رمق تھی اور اپنے کو کہہ بھی رہے تھے یہ لوگ کہ مسلمان ہیں ہم، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی تو اچھے خاصے لوگ مسلمان ہو گئے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب 50% طائفہ، 50% ایسے لوگ تھے جو ایمان لے آئے اور 50% لوگ ایسے جو ایمان نہیں لائے، تو کیا اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا؟ اب مجھے بتائیے، یہ ہے بات جو بہت بنیادی نوعیت کی، یہ ہے سنت اللہ تعالیٰ کہ ایسے وقت میں جیسے حضور نبی اکرم کی امت پر نہیں آیا عذاب، آپ کو معلوم نہیں آیا ایسا عذاب، نہیں آیا نا، کس قسم سے عذاب آیا آپ بھی جانتے ہیں، یعنی ختم پورا کا پورا، یعنی کوئی بھی کافر مشرک جزیرۃ العرب میں نہیں رہا
ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود حضور نبی اکرم کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا آپ کو پتہ ہے. ایسے ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ان کو بتا رہا ہے، یعنی یہ حضور کو ہماری خاص طور سے تسلی ہے، صحابہ اکرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو کیونکہ کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں، ایسا تو اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بالکل گیہوں میں گھن کی برابر، اور گھن بھی بہت کم ہوتے، اگر آٹے میں نمک کی برابر ایسے ہوتے تو ہم ان لوگوں کو بچا لیتے اور باقی کے لوگ کو مار دیتے، ختم کر دیتے. لیکن یہاں تو معاملہ 50% کا تقریباً ہو گیا ہے. تو یہاں تو معاملہ یہ ہے، اے اللہ کے رسول، یہ مفسرین نے کہا بہت پیاری بات حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اے اللہ کے رسول ابھی مکھن کو بلو، کتنے اور نکلیں گے اللہ جانتا ہے، تمہارا کام بلونا کا ہے. حضرت ابو سفیان جیسا شخص آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان لے آئے گا؟ ایمان لے آئے پتہ مکے کے وقت. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے. حضرت ابو سفیان، حضرت میں کہہ رہا ہوں جن کو سب سے بڑے دشمن، غزوہ احد میں سپہ سالار جو تھے، لیکن فتح مکہ میں ایمان لے. کون جانتا ہے کس کی ایمان دولت نصیب ہو جائے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فصبروا کے معنی یہ ہے انتظار کرو، میں کریم ہوں، میں اپنے بندوں کو جانتا ہوں، میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں، تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہوں، تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہوں. دیکھو تم صبر کے امتحان میں بھٹی میں پک کر کے کندن ہو جاؤ گے. دیکھو اس لیے اللہ تعالیٰ ابھی دیر کر رہا ہے. اور ان میں سے جو یعنی جن میں ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے یعنی مطلب وہ چنگاری ہوگی، اللہ تعالیٰ سمجھ جانتا ہے ان کو کس وقت میں ایمان کی دولت سے نوازا جائے گا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا، صحیح فیصلہ کرے گا، انصاف پر مبنی ہوگا فیصلہ. یہ نہیں کہ ابھی سے سب کو ڈبو دے، ختم کر دے، مار ڈال لے. یہ ہے بات فرمایا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. اب دیکھیے، اب انہوں نے اپنی سازشوں کے جال کو بڑھایا. یہی ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، انہوں نے کہا اچھا عذاب تو آ ہی نہیں رہا. یہی ہوتا ہے. یہی قریش کے لوگ کہہ رہے تھے کہاں عذاب آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کہاں ہے عذاب جس کا تم بڑی دھمکی دیتے ہو، کہاں ہے عذاب؟ بار بار وہ کہتے تھے، لیکن حضور مسکرا کے رہ جاتے تھے. ظاہر آپ کو پتہ ہے. ایسے ہی اب انہوں نے یعنی پیچرا بدلا، قوم پیچرا بدل رہی ہے. اس کے سردار ہیں، دیکھیے سردار قریش میں بھی سردار تھے، ملا یہاں بھی ہیں. قوم شعیب کے سردار کہہ رہے ہیں جو استکبار کیے ہوئے ہیں، استکبار مستکبری ہوتے ہیں، وہی سردار ہوتے ہیں، دماغ ان کا خراب ہوتا ہے، یعنی تکبر میں ہوتے ہیں. ان کی قوم میں سے استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا. بالکل ایسے ہی کہا جیسے حضور سے کہا تھا انہوں نے، نکال دیں گے محمد تم کو. اور انہوں نے دھمکی دی تھی. پھر انہوں نے سوچا نکالنے سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے یہ بات؟ بہت واقعی بات ہے یہ. انہوں نے کہا یار، آپس میں بولنے لگے کہ ہم ان کو نکال دیں گے تو وہاں جا کے یار دعوت دیں گے اور یہ تو ہمارے خلاف آ جائیں گے. وہی ہوا. آپ کو پتہ ہے حضور نبی اکرم ہجرت فرما کر مدینے پہنچے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا دیکھو تم سے ختم کر دو، تو ختم تو کرنے کی انہوں نے سازش کی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو نکال دیں گے. تو نکالنے میں بڑا کائیاں ابو جہل تھا جس نے یہ کہا تھا نہ نکالو مت، یہ جہاں بھی جائیں گے محمد ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ لوگ ہو جائیں گے، ان کے ماننے والے ہو جائیں گے اور پھر ہمارے خلاف چڑھ کے آ جائیں گے. یاد رکھیے بالکل ایگزیکٹلی یہی بات یہاں ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، اے شعیب ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، ضرور نکال. لام جو ہے اس میں تاکید یہ ہے یا شعیب والذین آمنوا معک، تمہیں اور تمہارے سارے ساتھیوں کو یہاں سے نکال ڈالیں گے، بستی سے نکال دیں گے. پھر فرمایا ورنہ تم لوگوں کو او لتعودن فی ملتنا، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. یہ دھمکی دے رہے ہیں، یا تو تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، ہمارے طریقے پہ واپس آؤ، ہمارے آباء و اجداد ہمارے باپ دادا کے طریقے پہ آ جاؤ. ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے تم سے، تم نئی بات کر رہے ہو. وہ یہ کہتے تھے تم نئی بات کر رہے ہو، تم نے نیا دین نکالا ہے، تم اپنے باپ دادا کے دین پہ آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو کیا کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر. اس آیت سے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے خطیب انبیاء کہا ہے تو کیا ہے انداز. اس کے اندر انداز یہ ایسا ہے
جس طریقے سے رو رہے ہیں اللہ کے حضور، جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں سنیے، اتنے زوردار انداز میں کہہ رہے ہیں کیا تم ہمیں زبردستی واپس لے آؤ گے کیا؟ جب ہم حق کو سمجھ چکے ہیں تم ہمیں پھر بھی تمہیں واپس اپنے ٹارچر کی بنا پر تم ہمیں بدل دو گے؟ تم ہمیں کیا ہمارے دلوں کو بدل سکتے ہو تم کیا؟ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا، آپ کو معلوم ہے، بالکل یہی ہوا تھا، بالکل ایسے۔ حضرت بلال کے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا نا، وہ عہد کہتے تھے۔ حضرت خباب بن ارد کے ساتھ، انگاروں کے ساتھ میں یہی تو ہوتا تھا، واپس پلٹاؤ واپس پلٹاؤ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کیا ہمیں زبردستی پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے چکا ہے ان خرابیوں سے، ان گمراہیوں سے ہمیں نجات دے چکا ہے، تب ہم اس طرف آ جائیں۔ پھر فرمایا کہ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان شاء اللہ، یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکے گا کہ ہم ایسا کریں، مگر ہاں اگر اللہ نے ہمارے حق میں کچھ ایسی مشیت کا فیصلہ کر دیا ہے تو ہمارے یہ غور کر رہے ہیں آپ، یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نہیں بدلیں گے، ہم نہیں واپس آئیں گے، کہ نہیں، ہمارا رب اگر چاہے گا۔ اس جگہ پر بھی توفیق الہی کی طرف اشارہ ہے ان کا، یعنی ہمیں ہدایت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر خدا نہ خواستہ حالات بگڑ گئے، اتنے بگڑ گئے کہ زبان سے کلمہ کفر ہماری زبان سے نکل گیا، ہم کیسے کہہ دیں کہ نہیں نکل پائے گا، حالات کتنے بگڑے ہوئے، لیکن ہم اپنی طرف سے تمہارے سامنے کہیں ایسا نہیں کہیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ زور جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کے، اللہ کے رسول کی دعوت کے نتیجے میں ایمان کی شکل میں آتا ہے۔ اس کو دونوں باتوں میں ایک توازن ہوتا ہے، یعنی ایک طرف وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں بدلوں گا، دوسری طرف کہتا ہے نہیں، اصلی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، فیصلہ میرے پاس نہیں ہے، توفیق بھی وہی دی تھی اس نے مجھے ایمان کی، توفیق اگر خدا نہ خواستہ سلب کر لے گا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میرا یقین کامل ہے کہ میں اپنی طرف سے اپنے ارادے کے لحاظ سے جس کا میرا امتحان ہو رہا ہے اس میں نہیں بدلوں گا۔ دیکھیے دونوں فرق ہوا، ایک مشیت ہے، ایک ارادہ ہے۔ ارادہ ایسا پکا تھا کہ نہیں بدلیں گے ہم، صحیح کہا، اسی کا امتحان ہو رہا ہے نا، ہمارے ارادے کا امتحان ہو رہا ہے، لیکن کوئی ٹارچر اتنا کر دے جیسے حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ کیا تو کلمہ کفر انہوں نے پڑھ دیا نا، سوچئے، یعنی یہ ہے مشیت خداوندی۔ ایسا برا حال ہو گیا تکلیف، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادے پر ان کو اجر دیا کہ نہیں عمار دل میں کیا ہے تمہارے بتاؤ، ان کا دل بتائیے۔ یہ ہے وہ بات جو کہنے کی ہے کہ زبان سے اگر کسی نے نکلوا بھی دیا، غلط بات نکلوا بھی دی، لیکن دل میں تو میرے وہی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں وسع ربنا کل شیء علما، اور ہر چیز کا علم ہمارے رب وسیع ہے، سارا علم، یعنی اس کو سب کچھ معلوم ہے، ہمارے بارے میں بھی، ہمارا اخلاص کے بارے میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی، ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ معلوم اس کو ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ توکلنا، ہم تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ توکلنا، یہ توکل جو ہے اس کی جو ویلیو ہے، جو قدر و قیمت ہے، اس کی برابر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ توکل اللہ جو ہے، اس سے جو طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، مومن کے اندر، اس سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے۔ توکل اللہ، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر، اب اس توکل کے حوالے سے ریفرنس سے وہ دعا مانگ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ ذرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فیصلہ کہہ دیا تھا کہ فصبروا، یاد رکھیے دونوں میں فرق کیجیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا صبر کرو، انتظار کرو، حالات مگر اور دیگرگوں ہو گئے۔ اب قوم جو آئی ہے ٹارچر کی فریاد کر رہی ہے، مومنین صالحین ٹارچر کی فریاد کر رہے ہیں، تو اپنے رب کے حدود جس انداز سے بات کر رہے ہیں سوچیے آپ، یعنی اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تو وہ کر دے، لیکن بات کہہ رہے ہیں کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یہ دعا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے، اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دے۔ یہ نہیں کہا عذاب بھیج دے، دیکھیے یہ ہے وہ بات جو میں کہنے کی ہے، بہت، کیونکہ میں نے بتایا 50-50 ہیں لوگ وہاں پر، غور کیجیے اس جگہ دعا انہوں نے کیوں ایسے کی۔ اگر وہاں پر 90% لوگ خراب ہوتے، اے اللہ عذاب بھیج دے ان پر، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، بالکل ایسے ہی ہوا، صحیح بات تھی، لیکن یہاں 50-50 ہیں، کس کو ایمان کی دولت نصیب کب ہو جائے گی آگے نہیں پتہ ان کو، تو فیصلہ کون صحیح کرے گا؟ اللہ رب کریم، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کہ اے ہمارے رب ٹھیک ہماری قوم کے درمیان میں حق کے ساتھ میں فیصلہ کر دے۔
انت خیر الفاتحین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے اندر بھی وہ توکل نصیب فرما دے جیسا مطلوب ہے، ہمیں بھی وہ ایمان نصیب فرما دے جیسے ایمان مطلوب ہے۔ اس قرآن پاک سے ایسی محبت ہمارے اندر ودیت فرما دے جیسا اللہ رب کریم چاہتا ہے۔ حضور سے اپنے حبیب سے ایسی محبت نصیب فرما دے جیسے اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے، جیسے تیرے محبوب ہیں وہ اے اللہ ہمارے محبوب بن جائیں۔ اے اللہ تو اپنی محبت ایسی نصیب فرما دے جیسا تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اندر جنت کی وہ طلب پیدا کر دے جس کو تو چاہتا ہے کہ مومنوں کے اندر وہ طلب ہونی چاہیے، اور جہنم سے ایسی دوری اور نفرت پیدا کر دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔